یہ اوپر چھت بھی دیا ہوا ہے. یہ ہفتے کے دن بہت رش ہوتی ہے. یہ مردوں کی جو ٹوائلٹ ہے یہ ہے. اگر لوگوں کو کوئی تقاضا ہو اور اب ہم ادھر اس پر بہت کام بھی کیا ہے. یہ پودے وغیرہ لگائے ہیں. ادھر جو لوگ گم ہو جائے تو اس کے لیے رہنمائی کے لیے یہ جگہ ہے. اگر میں غلط نہ ہوں. ہاں ادھر تو اس کی جو امپلائی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اندر. اور ادھر بھی سائے کے لیے ذریعے سیٹ اپ دیا ہے. سیٹ اپ لگایا ہے. یہ قباء مسجد ہے. پچھلے تو یہ بہت چھوٹی تھی. تقریباً 5000 نمازی اس میں آتے تھے. ابھی میرے خیال سے 60,000 کے لیے بنایا ہے. وہ تو میں آپ لوگ کو پھر وائسور میں سارا کوشش کروں کہ ہسٹری بتاؤں گا. ابھی یہ راستہ بند کیا ہوا ہے تو دوسرے ادھر سے ہم اندر جائیں گے. جب میں کل آیا تھا تو یہ راستہ کھولا تھا. آج ہفتے کا دن ہے تو جس طرح میں نے آپ لوگ کو ابھی بتایا کہ ہفتے کے دن بہت رش ہوتی ہے. یہ سنت کی وجہ سے ہفتے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھر آیا کرتے تھے اور اشراق پڑھتے تھے. تو اسی وجہ سے رش بہت زیادہ ہے. اسی سائڈ پر یہ ادھر بھی سیٹ اپ وغیرہ لگایا ہے. اور ادھر بسیں وغیرہ ہے. یہ بھی حجاج کرام کے ہے. اور یہ میرے خیال سے جو گروپ میں آتے ہیں گروپ میں وہ ہے. اور اوکے سو یہ بھی باغات ہے. اور یہ چپل رکھنے کے لیے جگہ ہے. ہر جو ہے اس کے ساتھ نمبر لکھا ہوتا ہے. نمبر یاد رکھنا چاہیے. پھر آپ سے یہ اپنی جو جوتے ہیں گم نہیں ہوگے. اگر آپ ادھر ادھر رکھیں گے تو پھر یہ لوگ میں نے خود ادھر دروازے کے قریب رکھے تھے تو پھر ادھر سے وہ لے کے جاتے ہیں اور پھینکتے ہیں کسی اور جگہ. یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ ابھی زمزم ہے یا نہیں. یہ کہہ رہا کہ یہ ابھی زمزم نہیں ہے. تو ادھر بھی اپنے سامان رکھ سکتے ہیں. بہت سے اور جگہ بنائے کھانے بنائے ہیں. اور یہ باہر بہت یہ اوپر چھت بھی دیا ہوا ہے. اس سائے بنا ادھر سایہ رکھنے کے لیے. اور اس میں یہ جو قالین ہے یا کارپیٹ یہ بہت سافٹ ہے, نرم ہے, بہت خوبصورت ہے. یہ جو میں اس کی بات کرتا یہ بھی زمزم نہیں ہے. تو یہ اس گیٹ سے بھی اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ اوپر لوگوں کے لیے نماز کے لیے چھوڑتے ہیں نہیں اوپر یا ویسے بنایا ہے. یہ ہے مسجد قباء. ادھر بھی خوبصورت ڈیزائن سے یہ بنا رکھا ہے. اور یہ اس سے بہت ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے. بہت ٹھنڈی ہوا. تو باہر جاتے باہر بھی آپ لوگ کو دکھاتے کہ باہر کیا ہے. جو کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد ادھر لٹکاتے ہیں یہ. اور ہر سب کے آگے سب کے نہیں بلکہ کچھ صفوں کے آگے اس طرح قرآن پاک بھی رکھے گا. کوئی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت بھی کر سکتے ہیں.
اس پر وقت بوقت سعودی حکومت کام کرتی ہے، اس کی وساعت میں اضافہ کرتے ہیں. تو باہر جاتے باہر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں، اندر سامان نہیں چھوڑتے. اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی بیگ ہے یا چپل وغیرہ ہے تو یہ باہر رکھنا پڑے گا. باہر آپ رکھیں گے تو پھر آپ اندر جا سکتے ہیں. تو ابھی میں جاتا ہوں ادھر، اور یہ چکر یہ گروپ چیک کرے. اب اس میں خواتین ہیں اور ہمیں زوم کر دیتا ہے، لیکن اس سائڈ پر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے. اچھا یہ بس ویسے افریقی کی خواتین ہیں. تو یہ ہے، یہ زیادہ تر یہ گروپوں میں جو آ جاتے ہیں، جو ٹور آپریٹر کے ساتھ آ جاتے، خود تو اندازہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. تو پھر یہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسے ہولی میں آتے ہیں یہ لوگ، اور ادھر یہ بس کھڑے ہوتے ہیں. اور ابھی ادھر کوئی بورڈ بھی نہیں لگا ہے کہ یہ کوئی تاریخی جگہ ہے یا اس پر بھی کام جاری ہے. تو ادھر سایہ رکھنے کے لیے، سایہ بنانے کے لیے بھی بنایا ہے، اور بیچ میں درخت بھی لگائی ہے. یہ شٹل سروس میں مختلف جو ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، ان لوگوں کا عجیب و غریب قسم کا لباس ہوتا ہے، مختلف. اب آپ لوگوں کو آگے بھی یہ دیکھیں اس کی کس طرح یہ لباس ہوتی ہے. ان لوگوں نے یہ جو لباس پہنا ہے اس پر مکہ اور مدینہ بھی ہوتا ہے، اور اس پر لوگ یہ بیچتے بھی ہے. اس کی نیچے یہ پھر آ جاتی ہے. تو اس کو کوئی بتانے والا نہ ہوگا، یا پتہ نہیں یہ کیا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں انگلش میں لکھا ہے، لیکن انگلش تھوڑا ٹف لگ رہا ہے. تو بس یہ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پچھلی جو پہلی سال تھا اس میں یہ بنایا ہے. مائیگریٹ مدینہ ان دا فرسٹ ایئر، جو پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. قرآن میں یہ مینشن کیا ہوا ہے اس کے بارے میں. یہ میرے خیال سے اللہ معاف کرے تو یہ سورہ توبہ میں ہے، 108 نمبر ہے یا کیا ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس کی پہلے دن سے اس کا نام میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کا نام تقوی رکھا ہے. اور یہ صاف اور کلین اینڈ پیور، صاف اور پیور اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی ملاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی. تو پہلے دن سے اللہ رب العزت نے یہ صاف رکھا ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سے احادیث ہے، اور یہ مختلف وقتوں میں مختلف جو ادھر کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اس کے ایکسپینشن کیا ہوا ہے. جس طرح کنگ فہد عبدالعزیز کے وقت میں یہ اس پر کام ہوا تھا، اور ابھی بھی وقت بوقت سعودی حکومت اس کی توسیع میں اضافہ کر رہے. تو پچھلے وقت میں یہ تقریباً 5000 نمازیوں کی گنجائش تھی. ابھی میرے خیال سے وہ 66,000 کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ جو گراس ہے اور یہ سائے کے لیے ہے، پچھلے اس کی ایریا بہت کم تھی، بہت کم ایریا اس کے ساتھ تھا، اور ابھی ان کو بہت وسیع ہے. ایک بار یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کو وسیع کیا. اور یہ جو بندے کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ہم نے اس ایک عربی میں بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تھی. تو یہ کنواں ہے.
یہ وہ ابھی کنواں نہیں، وہ صرف وہ جگہ ہے. اور ادھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں. یہ تو کچھ تو خوش ہو گئے، وہ آگے جاتے آگے بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں. ادھر سے یہ شٹل سروس بھی جاتی ہے. اور ابھی 11 تاریخ اسی مہینے 11 مئی 2024 کو سعودی حکومت نے ادھر جو بغیر ڈرائیور کے جو ڈرائیور لیس کار ہے، بس ہے، اس کا سروس بھی شروع کیا ہے. اس میں ڈرائیور نہیں ہوتی، بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے وہ. تو ادھر تو مجھے نظر نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص وقت میں وہ گاڑی چلتی ہو. تو یہ ادھر چھوٹے چھوٹے اسٹال لگایا ہوا ہے، یہ فوڈ آئٹم ہے، جوس وغیرہ ہے. اور بھی چیزیں ہوں گی، وہ بھی ہم لوگ کو دکھاتے ہیں. آئس کریم اور عطر خوشبو وغیرہ ہے یہ. اور ادھر فیملی کے لیے جو مطلب فیملی وغیرہ آ جاتے ہیں تو ادھر بیٹھ سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں. زمام کی ہوئی ہے یہاں سے. ہاں، یہ رات کے ٹائم میرا جتنا خیال ہے وہ رات کے ٹائم یہ روشنی کے لیے اس میں شاید اس میں ہے بلب. تو یہ بس ادھر پانی پینے کی جگہ ہے زیادہ تر، اور کچھ نہیں ہے. تو کچھ کھجور ہے، کھجور کے درخت ہے، اجوا ہے. اور اس کے ساتھ کوئی بس یہ نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہوتی اتنا. تو اس سائڈ پر تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سائڈ پر چلتے ہیں، اس سائڈ پر کچھ ہوگا تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں. تو کافی پرسکون ماحول ہے، اور یہ بھی کھانے کی چیزیں ہیں. ادھر بھی آپ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ نیچے بھی باغات ہیں. ادھر مدینے میں زیادہ تر اجوا جو ہے ادھر یہ کوبا کے ساتھ ہے اور اودھ پہاڑ کے ساتھ ہے. اس کی یہ تقریباً باغ میں اندر جانے کے لیے 19 ریال مانگتے ہیں. 19. آگے کھجور کی شاپ ہے اور مختلف کھجور ہے اس کے پاس. تو اس ویڈیو میں تو میں وہ آپ لوگ کو نہیں دکھا سکتا، دکھاؤں گا بلکہ، لیکن وہ اگر ڈیٹیل لینا ہے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ہے ادھر نیچے احادیث
اسی جگہ پر وہ کل کہہ رہے تھے کہ یہ احادیث ہے اور انگلش میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہے یہ میں اس کی بات کر رہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 19 ریال ابھی اس سے پوچھتے ہو کل نے بتایا کہ 19 ریال ہے السلام علیکم کلوز نہیں اندر جانے کے لیے ٹکٹ ہے کتنے کا ہے 19 ریال 19 ریال کھجور وغیرہ مل جاتے یا ویسے بس تو یہ ہے باغ اچھا تو یہ تو نہیں بتاتے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ادھر دھوپ سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر ایک سایہ بنایا چادر کے ساتھ تو اسی وجہ سے اس کو اب سایہ دار باغ کہا جاتا ہے یہ نام ہے بستان المتزل تو یہ بستان اس کا مطلب یہ کہ سایہ دار باغ اور اس میں ایک کنواں بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس سے پانی پیتے تو اسی وجہ سے اس پر ان لوگوں نے ٹکٹ لگائے 19 ریال کا تو یہ اس کی تاریخ تھی تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اگر کوئی ادھر آنا چاہتے ہیں